بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایتے ہیں کتاب المبین روشن کی۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، قرآناً عربیہ، قرآن عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ تمہید مع ترغیب ہے، اور تلک سے مراد ہے آیات ہذہ السورہ، اس سورت کی آیات۔ الکتاب المبین، جیسا کہ ضابطہ میں ذکر کیا کہ جب سورت کے شروع میں المبین کا لفظ صفت آئے تو اس سے اکثر صورت میں دلائل نقلیہ بیان ہوتے ہیں، اور اگر شروع صورت میں الکتاب کی صفت الحکیم آئے تو یہ اشارہ ہوتا ہے دلائل عقلیہ کی طرف۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتی ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، المبین ابان یبین، ابانتن سے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، متعدی بھی اور لازم بھی۔ متعدی معنی آپ بار بار پڑھتے ہیں، مبین بیان کرنے والی، اور المبین کا لازم معنی روشن، خود بخود واضح۔ تو المبین یہ شرف ذاتی ہے، اوپر لکھا ہے اشارہ ہے دلائل نقلیہ بیان ہوں گے، نیچے لکھا ہے باعتبار معانی اولیہ کے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ الکتاب المبین سے ظاہر ہے کہ یہ قرآن واضح اور روشن اور آسان کتاب ہے، حالانکہ اس قرآن مقدس کے معانی، حقائق اور دقائق سمجھنے کے لیے علماء کی زندگیاں صرف ہو گئیں، لیکن پھر بھی اس کے دقائق اور حقائق مکمل طور پہ احاطہ نہیں ہو سکا، تو پھر یہ کتاب مبین کیسی ہے؟ تو جواب لکھا ہے باعتبار معانی اولیہ کے۔ اس کتاب کے معانی کے دو صورتیں ہیں، ایک ہے معانی اولیہ جس میں ترجمہ اور ظاہر نظم سے جو عقائد، اصول اور احکام ثابت شدہ ہیں تو یہ آسان ہے، اور اسی لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ آیا، لِلذِّكْر مسئلہ بیان، مسئلہ کے سمجھنے کے لیے قرآن آسان ہے، یہ معانی اولیہ ہیں۔ رہے دقائق، حقائق اور اس کتاب کی گہرائی اور موتی، وہ حسب استعداد معلوم ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کتاب واضح ہے اور روشن ہے باعتبار معانی اولیہ کے۔ انا انزلناہ، انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو،
قرآنً عربیہ، قرآن کا کیا معنی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ ایک تو قرآن یہ عالم ہے کتاب مذکور کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور دوسرا قرآن یہ قرأ یقرأ سے یا قرأنا یقرأ سے، اس کے دو ماخذ لیے گئے، بعض نے قرأ یقرأ قرات سے، تو پھر قرآن مبالغہ کا صیغہ ہے اور مطلب ہوگا ایسی کتاب جس کی قرات ختم ہونے والی نہیں، ہمیشہ جس کی قرات رہے گی۔ تو پہلی جتنی کتابیں تھیں ان کی قرات تھی لیکن وہ قرات منسوخ ہو گئی، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کی کتاب قرات غیر منسوخ ہے، کبھی منسوخ ہونے والی نہیں، تو وجہ تسمیہ بھی یہی ہوگا۔ اور دوسرا قرأنا سے ہو تو قرأنا اقتران، اس کے مضامین کا اقتران ہے، دعاوی دلائل میں اقتران ہے، تو اس لحاظ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ عربین کے بھی دو معنی ہیں، ایک عربی کا معنی ہے فصیح زبان اور فصاحت اور بلاغت والی زبان، عرب کے مقابلے عجم ہے، عجم کہتے ہیں گونگا پن، اجما گونگا پن، تو عرب کی زبان یہ ساری زبانوں سے افصاح الالسنہ ہے، اس لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں عجیب نقطہ ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب اشرف الکتب کو اشرف الالسنہ میں اشرف الانبیاء پر اشرف زمان میں اشرف مکان کے اندر نازل کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی عبارت کا خلاصہ ہے۔ تو یہ عربی زبان، اگر آپ انگلش دیکھیں تو انگلش تو ماشاءاللہ شروع ہی الٹی ہوتی ہے، ہر زبان سیدھی ہے اور انگلش کی لکھائی بھی پیچھے سے شروع ہوتی ہے۔ ہاں، تو مطلب ہے کہ جس زبان کی لکھائی الٹی ہے اس زبان والے کتنے الٹے ہوں گے، جن کے لکھنے کا انداز ہی بالکل الٹا ہے۔ لوگ مرعوب ہیں انگلش سے، اور انگلش کو یہ بھی انگریزوں کی غلامی کا اثر ہے کہ انگریز کی غلامی میں یہ اتنے دب گئے کہ انگلش آپ کے سکولوں میں لازمی مضمون ہے، اور کوئی مضمون آئے نہ آئے انگلش آنی چاہیے۔ یہ بھی جمہوریت کی نحوست میں سے ایک نحوست ہے کہ اپنے آقا کی غلام لازمی سیکھو اور انگریز کی زبان لازمی سیکھو۔ یہ انگریزی غلامی کے ابھی تک اثرات باقی ہیں، ورنہ اسلامی ملک میں لازمی مضمون عربی ہونا چاہیے۔ جب ملک اسلامی ہے تو لازم مضمون ہونا چاہیے، سکول کالج اگر اسلام کے ترجمان ہوں تو پھر وہاں عربی کا مضمون لازم ہونا چاہیے، اور اگر اپنے وطن کے وفادار ہیں تو وطن کی زبان اردو ہے، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور یہ طے شدہ ہے کسی قوم کی بقا وہ ہوتی ہے اس کی تہذیب اور زبان کی بقا سے۔ جب تہذیب بھی اس قوم کی برباد ہو جائے اور زبان بھی برباد کی جائے تو اس قوم سے اس سے بڑی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ آج یہ دونوں چیزیں عروج پہ ہیں، اردو زبان تھی، ہمارے ملک کی قومی زبان اردو ہے، لیکن آپ کے یہ جو بڑے بڑے وزیر ہیں
اور صاحب اقتدار طبقہ ہے، اکثر کو اردو آتی نہیں، اور یہ اردو بولیں تو بولتے کہ اذان بج رہا ہے، یعنی اذان ہو رہا کی اردو تعبیر فرما رہے ہیں، اذان بج رہا ہے، جو آنے والے الیکشن میں اسلامی ملک کا امیر المومنین بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور وہ بے ایمان اس کو اتنا نہیں پتا اذان بج رہا ہے، یہ بج رہا ہے۔ ایک دفعہ بے نظیر کا انٹرویو ہوا تھا، تو بے نظیر کا وہ انٹرویو میں نے سنا، حلف نامہ تھا، اور اس وقت ریڈیو پہ میں سن رہا تھا کہ اس سے حلف برداری کی تقریب تھی، تو محترمہ حالانکہ مولانا کے ساتھ بھی کافی عرصہ انہوں نے گزارا لیکن پھر بھی درود نہیں سیکھا، تو کہہ رہی تھی صلی اللہ والا وسلم، صلی اللہ، یہ اب بھی مل جائے گا، اس کا جو وزارت عظمیٰ کا حلف نامہ ہے وہ ریکارڈ پہ ہوگا، صلی اللہ والا وسلم۔ تو اتنا درود بھئی مولانا سے تو سیکھ لے خدا کے بندے، یا رائبنڈ میں کوئی ٹائم لگا لے، تو اتنا بھی نہیں پتا صلی اللہ والا وسلم۔ اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وزیر اعظم ہے، اور پتہ درود کا نہیں۔ ایک اور وزیر اعظم کھڑا ہوا، مجاہد ریاست مدینہ کا خواب دیکھنے والا وزیر اعظم، تو وہ حلف نامے میں خاتم النبیین کا لفظ نہیں پڑھ سکتا تھا، کہ خاتم النبیین کا لفظ پڑھ لے، حالانکہ مولوی نے کوشش بھی کی ہوگی کہ یہ لفظ زبان پہ چڑھ جائے، اور پھر وہی بے ایمان مال غنیمت کو کیا کہتے ہیں، لوٹ مار کا مال، مال غنیمت کی تشریح کر رہا ہے، لوٹ مار کا مال، یہ مال غنیمت کی تشریح ہے۔ اب یہ سارے جمہوریت طاغوتی ہے، اور ان کو نہ اسلام کا پتہ ہے نہ کلمہ کا پتہ ہے۔ ابھی جب تحریک چلی، یہ خان کی تحریک، تو آپ کا تو ماشاءاللہ بہت سارا ہے، ہمارے علاقے کا، پنجاب کا، لیکن جو خیبر پختونخوان والے ہیں وہ بہت پیار کرتے ہیں خان سے، بھائی بندہ دیندار ہے، دیندار آدمی ہے، اور دیندار نے 4 مہینے کی تحریک میں کلمہ سیدھا نہیں پڑھ سکا، کلمے کے لفظ اس کے سنو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ اور حالانکہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی کافی قریب ہیں، افطاریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں فیملی سمیت، لیکن انہوں نے بھی نہیں سکھایا بھئی لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا، یہ ہر جگہ پہ لا الہ الا اللہ۔ ایک وہ شیطان تھا، تو اس نے سورہ اخلاص پڑھی تھی، وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ ہاں، پھر ہمارے وزیر اعظم چلے گئے اقوام متحدہ میں، اور وہاں پر لکھی ہوئی آیت میں 4 غلطیاں کی، لکھی ہوئی آیت تھی اور پڑھنے میں 4 اغلاط۔ ماشاءاللہ یہ اسلامی ملک کا وزیر اعظم ہے، بھائی تجھے یہ غلطی کرنے کا کیا ضرورت تھی کہ ان کو غلطی کے طور پہ بتا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ سیدھی بات کر، سارا لباس تیرا انگریزوں والا ہے، ٹائی ان کی پہنی ہوئی ہے اور لباس ان کا ہے، تو ادھر کہہ دے اقوام متحدہ میں بھی میں بھی تمہاری جنس کا ہوں۔ تو وہاں یہ اپنوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ میں نے وہاں آیت پڑھ کے آیا ہوں اقوام متحدہ میں، اور ترجمانی اسلام کی ہے۔ یہ جتنے طاغوتیے جمہوریے ہیں، اس کی وجہ یہ انگریزی کے جو ایسے ماہر ہیں کہ گویا کہ ان کی مادری زبان انگریزی ہے، اور انگریزی کو فخر سمجھتی ہیں، اور یہی غلام قوم کی علامات میں سے ہے۔ آج بھی سکولوں میں، کالجوں میں انگلش میڈیم اور سارا انگریز بنانے کا پروگرام ہے کہ یہ انگریز کی زبان سے انگریز کے غلام پکے بن جائیں بچپن سے۔ حالانکہ مسلمان آدمی کو سب سے پہلے عربی سیکھنی چاہیے، انگریزی نہیں، اور سب سے فصیح زبان، بلیغ زبان وہ عربی ہے۔ آپ گرامر دیکھ لیں، انگلش کی گرامر بھی دیکھیں،
اور بھی زبانوں کی گرامر دیکھے، سب سے وسیع زبان وہ عربی زبان ہے، اور عربی زبان سے زیادہ فصیح زبان اور کوئی بھی نہیں۔ تو عربین کا ایک معنی یہ بھی ہے فصیح بولی، اور دوسرا لسان عربی۔ تو عربی کا معنی فصیح ہے، عربی کے لفظ کے اندر بھی لغتاً فصاحت موجود ہے۔ تو فصیح زبان میں یا زبان عربی میں۔ تو المبین یہ شرف ذاتی ہے، عربین یہ شرف اضافی ہے۔ لعلکم حکمت عربیت، قرآن عربی میں کیوں آیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، اہل لسان ہونے کی وجہ سے تم اس قرآن کو سمجھو۔ اوپر لکھا ہے اولن سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر کریم کی بعثت عامہ ہے، اور ساری کائنات کے آپ نبی اور رسول ہیں، اور جتنی زبانوں والے ہیں وہ سب کے سب آپ کی امت ہیں۔ تو لعلکم تعقلون، تاکہ تم عربی ہو، تم سمجھو۔ تو مطلب یہ ہے اولن مخاطبین عربی ہیں، تو تم سمجھو اور تمہارے ذریعے سے ساری کائنات سمجھے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت اور رسالت عامہ ہے پوری کائنات کے لیے، ان پر جو کلام مقدس نازل کیا وہ بھی پوری کائنات کی زبانوں میں افصاح اور بلیغ زبان میں نازل کیا کہ ہر ایک سمجھ بھی سکے اور اس کے پورے معانی مرادی وہ محفوظ بھی رہیں۔ لعلکم تعقلون، اور ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن صرف ختموں کے لیے نہیں آیا، یا صرف طوطے کی طرح رٹا لگانے کے لیے نہیں۔ قرآن مقدس کے نزول کے اولین مقاصد میں سے اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک یہ کتاب انقلاب ہے، یہ خدائی دستور اور قانون ہے، اور نظام عالم کے لیے یہ ضابطہ اور قانون ہے۔ اس لیے اس کتاب کو سمجھا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی ملک کا صدر وزیر، اس کے لیے شرط ہوتی کہ وہ قرآن کا ماہر ہو، قرآن پاک کا وہ بہترین ماہر ہو۔ لیکن یہ ایسے حیوانوں کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، اور ایسے درندوں کو جن کو کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا، اور پھر کہتے ہیں جی ہماری تو اسلامی جمہوریت ہے۔ اگر اسلام کا تھوڑا سا بھی حیا ہوتا تو ایسے بے اسلامیوں کو اسلامی مملکت کا کبھی سربراہ نہیں، انہیں تو بھنگی چرسیوں کی جگہ پہ رکھنا چاہیے تھا۔ لیٹرینیں صاف کرتے، روڈ صاف کرتے، اور روڈوں پہ جھاڑو دیتے، جن کو نہ قرآن کا پتہ، نہ کلمہ کا پتہ، نہ اسلام کا، اور یہ بیٹھ کے ہمارے نصاب طے کرتی ہیں کہ مدارس میں کیا نصاب پڑھانا چاہیے، مشورے یہ ہوتی ہے، اور حالت یہ ہے۔